اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به الا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحق محمد والے محمد ان تمام مراسم، ان تمام خطبات، ان تمام مجالس، ان تمام محفلوں سے جو چیز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اس کی تعلیم کا ذمہ بھی اپنے ہی ذمہ لیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کو سکھانے والا کون ہے؟ رحمان ہے، یعنی جس نے وعلمہ البیان، اور اس نے تمہیں بیان سکھایا اور قرآن سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ جسے کہتے ہیں ذمہ داری لی کہ قرآن کو سکھانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس طرح پوری کی؟ انبیاء علیہ السلام کو ان کی تعلیمات دی، اس قرآن کی حکمتیں سکھائیں، اس قرآن کے اندر مختلف مثالوں کے ذریعے، مختلف قصوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ اگر اس کو تصور کریں، میں اپنے کئی خطبات میں اس کو اشاروں میں مختلف طریقوں سے ذکر کر چکا ہوں کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. اور خطبہ ہوتا کیا ہے؟ خطبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص جب ایک عوام، ایک مجمع، ایک گروہ یا کسی بھی ایک نمبر آف پیپل بیٹھے ہوں سامنے، ان کے سامنے کوئی گفتگو کر رہا ہو، تو اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے، پڑھانے والا جو استاد ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے ذہن میں کیا تیاری کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی موضوع سلیکٹ کر کے لے کے آتا ہے اور جو چیزیں اس کو لوگوں کو سمجھانی ہوتی ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ مختلف طریقہ کار استعمال کرتا ہے. مختلف طریقہ کار میں وہ بعض دفعہ مثالیں دیتا ہے، بعض دفعہ وہ محاورے استعمال کرتا ہے، بعض دفعہ وہ تماثیل استعمال کرتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈفرینٹ چیزوں کی مثالیں دیتا ہے. ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہوا ہے کہ جو ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ سامنے والے بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی، اس کے لحاظ سے اپنی گفتگو کو مسلسل چینج کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں جو ٹیچر ہوتے ہیں، جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک بچہ کونے میں بیٹھا شیطانی کر رہا ہوتا ہے، ایک بچہ کونے میں بیٹھا توجہ نہیں دے رہا ہوتا، تو پڑھاتے کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ توجہ دیتا ہے. اور حیدر، آپ نے جو کل بات کی تھی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، تو وہ مجھے بڑی پسند آئی تھی. آج میرے موضوع سے آپ کی وہ بات ریلیٹ کر رہی ہے، تو اب وہ جو بچہ توجہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ فوراً اپنا نام سن کے اٹینٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ توجہ نہیں رکھتا کلاس کی طرف. مختلف طریقے کار ہوتے ہیں جو ٹیچنگ لائن میں رہے ہیں. میں کیونکہ ٹیچنگ میں رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ مختلف اساتذہ کے سکھانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سکھائے تو اللہ تعالیٰ کا سکھانے کا طریقہ انسانی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، انسانی نیچر، کلچر، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ کس زمانے میں کس کو کیا بات سکھائی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا چیز بتانا کس وقت جو ہے مؤثر ہے، کس وقت اپنے نبی کو کس طرح کی ٹریننگ دی جائے کہ لوگوں کو وہ اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے پتہ ہے. اس لیے تعلیم کے جو مراحل ہیں ان کو اچھی طرح پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو پہلے ٹریننگ دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات وہ ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول آپ کو کل کے دن جو ہے وہ بہت لمبے اور بڑے طویل اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کے کام اس طرح کرنے کی جس میں آپ کو بڑا طویل دن گزارنا ہے. تو اس کی تیاری آپ کیسے کریں؟ کہا کہ آپ رات کے ایک تہائی حصے میں یا آپ رات کے کچھ حصے کے اندر اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن کو تلاوت فرمائیں. مثال دے رہا ہوں کہ رسول کی تربیت ہو رہی ہے، اور کہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ ان سوروں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، سورہ اگر آپ الگ سے شروع کریں سورہ نون، سورہ قلم اور یہ ساری سورہ جو سورہ مدثر، سورہ مزمل، یہ ساری ابتدا میں نازل ہونے والی سورہ ہیں. تو اس میں قرآن مجید میں سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کو کیا سکھایا ہے
کہ آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں, آپ کو تبلیغ کے کام کرنے ہیں, آپ کو لوگوں کے ساتھ بحث بھی کرنی ہے, آپ کو لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے, آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حال و احوال بھی پوچھنے ہیں, لوگوں کی امانتیں بھی ان کو پہنچانی ہے, مختلف آپ کو کام کرنے ہیں. تو ان کاموں کے لیے آپ کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں ٹینشن ملیں گی لوگوں سے, آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی, آپ کو لوگوں کی طرف سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا, لوگ آپ کو اذیت کریں گے, بعض لوگ آپ کو پتھر ماریں گے, بعض لوگ آپ کے اوپر جملے کسیں گے, مختلف قسم کی سچویشن آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن پھر بھی آپ کو ان سے روگردانی نہیں کرنی, آپ کو ان کو چھوڑ کے نہیں آنا, آپ کو ان سے ناراض نہیں ہونا, بلکہ آپ کو روزانہ, کل انہوں نے آپ کو کچھ کہا, آج آپ کو پھر دوبارہ ان کے پاس جانا ہے, آج ان کی پھر باتیں سننی ہے اور پھر اپنی بات کو بھی ان تک پہنچانا ہے. تو ان تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ کار کو انتخاب کیا اس میں نبی کی تربیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اس میں لوگوں کی تربیت کے لیے نبی کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ بھی چل رہی ہے, لوگوں سے ڈائریکٹ بھی خطاب ہے اور لوگوں سے انڈائریکٹ بھی خطاب ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایک دم باتیں کرتے کرتے حضرت موسیٰ کے قصے پہ چلا جاتا ہے, کبھی ایک دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانا شروع کر دیتا ہے. کبھی جب یہودی یا عیسائی ان کے پاس آتے ہیں تو سورہ کہف اللہ تعالیٰ رسول پہ نازل کر دیتا ہے اور ان کو سورہ کہف کا قصہ گویا سنانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں کو جو ہے اپنی ٹیچنگ میتھڈ کے اندر استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب آپ اگر اس دنیا کے اندر ہیں تو اس دنیا میں بھی اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سطح پر آ کر بات کرے. مثال دوں آپ کو کہ دو سائیکالوجی کے ہمارے بیٹھے ہیں, وسیع بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ سائیکالوجی کے کوئی ایکسپرٹس دو گفتگو کر رہے ہوں, جب وہ آپس میں گفتگو کریں گے, سائیکالوجسٹ بیٹھ کے یا سائنٹسٹ بیٹھ کے یا ڈاکٹرز بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں گے اور آپ ان کی گفتگو کے درمیان جا کے بیٹھ جائیں, آپ کبھی بزنس مین کی گفتگو کے درمیان جا کے بیٹھ جائیں, آپ کبھی علماء کی گفتگو جو آپس میں کر رہے ہیں ان کے درمیان بیٹھ جائیں, تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کسی دیہات سے آئے, وہ اپنی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے علم کے لحاظ سے اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں, ہوتی وہ انگلش یا اردو ہی ہے, لیکن آپ کی جیسے کہتے ہیں ذہنی سطح سے اتنی اوپر ہوتی ہے کہ آپ چاہے اپنی فیلڈ کے پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو, آپ ان کے سامنے جب جا کے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا اس کے لیے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم, کہ ہم نے نہیں بھیجے اپنے رسول مگر کیا, بلسان قومه, کہ جب وہ آتے تھے تو اپنی قوم کی لسان, اپنی قوم کی زبان میں, ان کے کلچر کے لحاظ سے, ان کی بولی کے لحاظ سے, ان کے محاوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی تمثیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے. یہ جب کہا ہے نا قوم لسان قومی, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس قوم سے ہی ہو, بعض دفعہ اس قوم سے نہیں ہوتے تھے, بعض پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے شہر میں جا کے بھیجا کہ جاؤ اس قوم کی طرف, ٹھیک ہے نا, اس قوم کی طرف جاؤ, تو وہ دوسری قوم میں گئے, لیکن وہ ان کے کلچر سے, ان کی زبان سے, ان کی لنگوسٹک سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور ان سے ان کی زبان میں بات کرتے تھے, ان کی زبان میں بات کرتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ بتا دیا کہ تم بھی اگر اس دنیا کے اندر کسی چیز کو سمجھانا چاہتے ہو, کسی ٹیچنگ لائن کے اندر, کسی تبلیغی لائن کے اندر, یا ایسی لائن کے اندر جس میں تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہے کہ ان کو تمہیں کسی چیز کی ٹریننگ دینی ہے, تو تمہیں ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے, کس طرح سے تمہیں سمجھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ مبلغین کو, خاص طور پہ مبلغین کو, ان کے لیے ایک گول سیٹ کرتا ہے, اور وہ گول کیا سیٹ کرتا ہے, جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی, انشاءاللہ اس کو آگے تفصیل سے بیان کروں گا, اس میں ایک مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی ترجمہ کروں گا, اس میں اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو قصے اللہ تعالیٰ سناتا ہے, یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ سناتا ہے, یہ جو عبرتیں اللہ تعالیٰ سناتا ہے, یہ جو کہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو, کبھی کہتا ہے پہاڑ کو دیکھو, کبھی کہتا ہے اونٹ کو دیکھو, کبھی کہتا ہے کہ تم بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھو, کبھی کہتا ہے کہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے, کبھی کہتا ہے جہازوں کو دیکھو گے کس طرح یہ پانی کی سطح کے اوپر رہتے ہیں, اندر ڈوبتے نہیں ہیں, مختلف مثالیں بیان کرتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نظر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہر فرد مولا ہے, اور ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں وہ حیثیت نہیں رکھتی. تو جب ایسی گفتگو کسی جگہ پہ جو میرے خطبے میں یا مجلس میں کوئی مثال دی جاتی ہے, یا کسی محفل کے اندر کوئی ایسی ہلکی بات کی جاتی ہے جو عام سطح کی مطابق ہوتی ہے, سمجھ آنے والی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیلیبر کی نہیں ہے, ہمارے لیے تو کوئی فلسفیانہ, کوئی بڑی زبردست سی بات ہونی چاہیے. تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے کیلیبر کی نہیں ہے, یعنی گویا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے علم کو, اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو چیلنج کر رہے ہوتے
کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مثالیں مچھر کی مثال دے رہا ہے، کبھی کہیں پہ کسی کتے کی مثال دے رہا ہے، کہیں پہ کسی اونٹ کی مثال دے رہا ہے، کہیں پہ یہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی مثال دے رہا ہے، کہیں پہ وہ ابابیل کی مثال دے رہا ہے. تو کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ پرندوں کی مثالیں دے رہا ہے کیا، کہیں پہ یہ نور کی مثال دے رہا ہے، کہیں پہ مشکات کی مثالیں دے رہا ہے، مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ شاید پرانے زمانے کے لیے تھی، عرب جب تھے ان کے معاشرے میں یہ استعمال ہوتی تھی زبان، تو اس معاشرے کے لیے تو شاید یہ قابل قبول ہو. لیکن ہمارے زمانے میں آج بات کریں کسی اور چیز کی، کوئی نئی ٹیکنالوجی کی، کوئی نئی 5th یا 6th یا 7th ڈائمینشن کی، کہ دنیا کے اندر یہ 6 اور 7 ڈائمینشن بھی جو ہے فزکس جو ہے دریافت کر رہی ہے، کوانٹم فزکس کیا کر رہی ہے، مختلف چیزیں. تو وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہی ہے، اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا، یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کا تم جو ہے وہ بدل لے کے نہیں آ سکتے. ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس بات پہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تم 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ. پہلے کہا قرآن لے آؤ، پھر کہا 10 سورہ لے آؤ، پھر کہا ایک سورہ لے آؤ. کہتے تم نہیں لا سکتے، چاہے تم جن و انس آپس میں مل جاؤ تو اللہ کی مدد کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک پوری سورہ یوسف، پوری سورہ ایک قصے کی صورت میں بیان کرتا ہے. پوری سورہ میں ایک قصہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے ان قصوں کو اور مثالوں کو بیان کرنے سے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایک سلمان بھیجوں گا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. اسی جملے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار دہرائی ہیں، عدل بدل کر بیان کی ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ سمجھ سکیں، اس کو آسانی سے ان کے سمجھ میں بات آ جائے. مگر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انکار کے بغیر نہیں رہے. یعنی اکثر لوگوں نے انکار سے مراد کیا ہے، یعنی وہی جیسے میں نے بات کی نا کہ ان کی نظر میں یہ بات جو ہے ان کی کیلیبر سے نیچے گری. کہتے ہیں یہ کیا باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے. یا پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. سیم جملہ ہے پچھلی آیت کی طرح، لیکن آخر کا جملہ چینج ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. کہتے ہیں اور ہم نے قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں الٹ پلٹ کر بدل کر دی ہیں، مگر انسان ہر چیز سے بڑا جھگڑالو ہے. یعنی دنیا میں کوئی اگر جھگڑالو پایا جاتا ہو، مختلف آپ نے جانور دیکھو گے کہ ہر جگہ وہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو لڑتے رہتے ہیں ہر وقت. مرغوں کو لیکن 2 مرغے آپس میں جوڑتے لڑائی ہمیشہ. کوئی 2 مرغے آپس میں مل کے جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے، لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سارے اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. کہتے ہیں سب سے چیز جو جھگڑالو ترین دنیا میں پاؤ گے وہ کیا ہے، وہ انسان ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، یہ تو بات ہو گئی مثالوں کے بارے میں. ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اب وہ مقصد بتا رہا ہے کہ ان مثالوں کو دینے کا مقصد کیا ہے. کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں جو قصے سنائے ہیں وہ کوئی عام قصے نہیں ہیں، وہ کوئی عام قصے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک حکمت، ایک عبرت، ایک سنت، ایک ہماری جسے کہتے ہیں حکمت الہی شامل ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت ملتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو فارمولاز ملتے ہیں. فارمولاز یعنی ایک قوم کے اوپر کس طرح سے ترقی اور زوال کے جو ہے مراحل طے ہوئے. آج اگر کوئی قوم انہی کاموں کو، انہی واقعات کو، انہی کاموں کو دہرا کے اپنے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرے گی، انہی قوانین کو اپنائے گی، تو وہ عروج پہ جائے گی یا زوال پہ جائے گی. کوئی بھی ایک عقل مند شخص، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے والا، وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس قوم کی آئندہ کچھ سالوں کے بعد حالت کیا ہوگی. آج آپ کو بہت سارے علماء کی جو ہے پریڈکشن ملتی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، اور آج وہ باتیں سامنے ہمارے سامنے صحیح ہو کے آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تمہیں، تو ان سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یہ کیا مثال ہے، لیکن ایز اے مسلمان، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا ماننے والا، ایک رسول کی تعلیمات کو ماننے والا، اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہمبل ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے بیان کی جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی عبرت، کوئی ایسی بات کی جس میں کہا جائے کہ تم کیوں نہیں غور کرتے فلاں چیز کی طرف. اب وہ کہے میں اونٹ پہ کیا غور کروں، وہ کہے میں مچھر پہ کیا غور کروں، تو کہتے ہیں کہ شاید تمہیں ابھی غور کرنا نہیں آ رہا، لیکن جب تم غور کرو گے تو تمہیں ایسی باتیں کھل کے تمہارے سامنے آئیں گی جو تمہارے علم میں، تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیں گی، اس میں ارتقا پیدا کر دیں گی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مثالیں ہمیں سنائی جاتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابھی بہت ساری مثالیں ایسی ہوں گی جو ایک کے لیے بہت واضح ہوگی، اس کی زندگی میں اس سے بہت سارے اثرات آئے ہوں گے، لیکن دوسرے کے لیے وہ بالکل ارریلیونٹ ہوگی اس کی زندگی سے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قرآن کی مثالوں کے سامنے ہمبل ہو، اور جو قرآن کی مثالوں کے سامنے ہمبل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق کہا ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں آخر میں لفظ کیا ہے کہ نہیں اس کو ان کا انکار کرتے یا نہیں مانتے
مگر کون لوگ؟ مگر الا الفاسقین، یعنی فاسق ان کے سامنے جو ہے وہ غرور، تکبر اور ان کو چھوٹا اور پست کہتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ ہمبل ہوتے ہیں. ایک سوال بھیجو محمد. ایک اور سوال بھیجو محمد. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات کا سلسلہ رکھا ہے، میں نے شروع میں بتایا، اس میں 3 چیزیں آپ کو ایک جیسی ہمارے ذہن میں ایک جیسی ہوتی ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال استعمال کرتا ہے. مثال، ٹھیک ہے، لفظ مثل ہی آیا جاتا ہے. السلام علیکم. مثال جس کو آپ ایگزامپل یا انسینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز کیا استعمال کرتا ہے؟ دوسری چیز وہ استعمال کرتا ہے محاورہ، جسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروورب کہتے ہیں، ایڈیم کہتے ہیں یا فریز کہتے ہیں، محاورہ. تیسری چیز کیا استعمال کرتا ہے؟ تمثیل. تمثیل اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں پیرابلز. پیرابلز، ٹھیک ہے، پیرابلز کہتے ہیں. یعنی یہ 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ ایک ہی تصور رکھتی ہے، مثال. ٹھیک ہے، مثال. پھر ایک اور چیز استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، قصے. السلام علیکم. ایک اور چیز استعمال کرتا ہے قصے. ایک اور چیز استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ عبرتیں. بہت ساری چیزیں. آج یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں اکٹھی بیان کر دوں. میرا مقصد کیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے اپنی زندگی کے اندر کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے مثالوں کو سنیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات لے کے آئیں کہ یہ مثال تو بہت آسان تھی ہے، اس کو یعنی اسکپ کر کے ہم اگلی بات پہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے، کوئی فلاسفیکل بات ہے، کوئی بہت ہی عقائد سے ریلیٹڈ بات ہے، کوئی جو ہے وہ کسی دین کے کسی معاملے تعلق رکھتی ہے، اس پہ زیادہ توجہ دیں گے، مثال پہ توجہ نہیں دیں گے. تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بڑی سخت رائے رکھتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. تو یہاں پر میں ایک مثال کے بارے میں صرف آج گفتگو کروں گا، باقی انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی میری کہ جب موقع لگے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مثالیں دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تماثیل بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو محاورے استعمال کیے ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ پڑھیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محاورہ ایک بہت بڑے مضمون کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور محاورہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم اس پورے مضمون سے جو ہے وہ بے خبر رہتے ہیں. آپ اردو زبان کے اندر دیکھ لیں، اردو زبان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ ایک پورا قصہ سنائیں اور اس قصے کے بجائے ایک محاورہ سنا دیں، تو وہ جو 10 یا 15 پیجز پہ لکھا جانے والا ایک پورا قصہ تھا وہ ایک محاورے کے اندر یا ایک شعر کے اندر پورا کا پورا وہ انسان کے ذہن میں پہنچا دیا جاتا ہے. ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے. تو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں استعمال ہونے والے ان محاوروں کو استعمال کیا ہے، ان ایڈیمز کو استعمال کیا ہے. لہٰذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اگر قرآن کی تعلیمات کو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپتھ میں جا کے اس کا مطالعہ کرنا ہے تو ان محاوروں کی طرف تھوڑا توجہ دینی پڑے گی. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ دنوں میں، آئندہ خطبوں میں یا جب بھی میرے اور بھی جو بھی پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مثالیں جو اس میں بیان کروں. اب یہ جو سورہ کے خطبے کے شروع میں نے آیت پڑھی تھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یوں کہہ لیں کہ الحمد کے بعد پہلی سورہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ قرآن کی ایک طرح سے ابتدا ہو رہی ہے. اور اس میں جو پہلی مثال آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ہی اس لیے رہا ہے کہ جو لوگ مثال کے بارے میں نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے مثال دے رہا ہے. مثال دے رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے مثال دے رہا ہے جو مثال کے بارے میں رائے صحیح نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی بالکل بھی. کس بات کی؟ این یضرب مثلا، کہ وہ مثال دے، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھلی کی کیوں نہ ہو. ماں کا لفظ استعمال کیا یعنی کچھ بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں مچھر کی مثال نہیں دی. ٹھیک ہے نا، آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیں آپ کو اونٹ کی مثال مل جائے گی، آپ کو جو ہے وہ شہد کی مکھی کی مثال مل جائے گی، آپ کو چیونٹی کی مل جائے گی، لیکن مچھر کی مثال کہیں نہیں ملے گی. لیکن یہاں پہ ان لوگوں کے ذہن میں جن کے ذہن میں مثال کا درجہ کم ہے ان کو سمجھانے کے لیے جس کی پست ترین چیز کا ذکر کیا، مکھی بھی نہیں کہا. یعنی مکھی کے بارے میں جو مثال قرآن مجید میں استعمال کی ہے اس میں یہ کہ اگر مکھی تمہارے ناک یا تمہارے پاس سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تو تم اس کو پکڑ نہیں سکتے، چاہے تم جتنے بھی بڑے کمانڈر ہو، جتنے بھی بڑے تم جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو یا جتنے بھی بڑے تم کسی بھی عہدے پہ ہو، ایک مکھی تم سے کوئی چیز لے جائے تو تم اس کو اس سے لے نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے. ٹھیک ہے، لیکن مچھر کی مثال کہیں بھی نہیں دی. تو مثالوں کو سمجھانے کے لیے جو مثال تھی وہ مچھر کی یہاں پہ دی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، کسی سے نہیں شرماتا کہ چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ مثال دے دے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یہاں پہ لیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ ایسی چیز ہے جس کا ریفلیکس بھی بہت سلو ہوتا ہے. مچھر کا، مکھی کا ریفلیکس بہت تیز ہوتا ہے. وہ کہہ رہا آگے پیچھے ساری اس کی آنکھیں اور سینسرز لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹیسلا ہے بنی بنائی، ٹھیک ہے نا، اس کے چاروں طرف سینسر لگے ہیں. کوئی سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے وہ تھک سے اڑ جاتی ہے. ایک کوا اور ایک مکھی، ان کے ریفلیکسز اور بلی ان کے ریفلیکسز بہت ہائی ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں. لیکن مچھر ایک ایسا ہوتا ہے آپ
उड़ता हुआ देखा, हाथ से मुट्ठी में पकड़ लिया उसको, यहाँ बैठा वो अपने मजे से जो है वो खून नोशी कर रहा है और आपने उसको पट करके जो है उसका धमाका कर दिया उसको। मच्छर के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नहीं होते, बहुत आराम से काबू में आया। मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला मच्छर की। उसके बाद क्या फरमाता है, फमा फौक़हा, या उससे भी बड़ी। जब किसी छोटी चीज के बारे में कहा जाए ना कि बहुत बड़ी, यानी उससे छोटी मुराद होती है। ये एक कहने का जरिया है कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल दे या उससे भी बड़ी। बड़ी का मतलब ये, यानी बड़ी से मुराद तुम्हारे ज़हन में ये बहुत छोटी है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना, उससे ही बड़ी। फिर उसके बाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमूना अन्नहु हक़, और ये जानते हैं। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम्बल रहना चाहिए, तो ये बात यहाँ से मैंने ली है, ठीक है। कहते हैं अम्मल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेके आ गए, वो यालमूना, वो जानते हैं कि अगर ये मिसाल अल्लाह ने दी है और ये हक है, ठीक है, तो अन्नहु हक़, तो ये हक है। अगर अल्लाह ने मिसाल दी है तो ये हक है। यकीनन इसमें कोई बात ऐसी पोशीदा है जो हमें समझ नहीं आ रही है। उसके बाद फरमाते हैं अल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, या मेरे परवरदिगार की तरफ से हक है। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो इनकार करते हैं, जिन्होंने इनकार किया या जो झूठे हैं या जो लोग अल्लाह के दीन को नहीं मानते, फ़यक़ूलूना, वो ये कहते हैं, फ़यक़ूलूना, वही कहते हैं, यानी कहते हैं इस तरह की, इनकी आदत है। वो क्या कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला की क्या मुराद है इससे। आपने सुना होगा, ये क्या समझ नहीं आया, ये नहरें नीचे से क्यों बहती हैं, ये नहरें ऊपर से क्यों नहीं बहती, या अल्लाह ताला बार-बार नहरें नीचे से बहने की मिसाल क्यों देता है। अल्लाह ताला यही मैंने दूध की नहरें जारी कर दी, दूध की भी कोई नहर होती है। आप इस तरह की बातें सुनते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह की मिसाल देने से क्या यहाँ पे मकसद है, मकसदियत है। यूज़िल, फिर अल्लाह ताला अपनी उनके बारे में राय देता है, अपने जो कमेंट पास करता है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, अल्लाह ताला का मकसद क्या है कि बहुत सारे लोगों को इसके ज़रिए से गुमराह कर देता है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। व यहदी बिही कसीरन, और बहुत सारे लोगों को इसके ज़रिए से हिदायत दे देता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्ला अल-फ़ासिक़ीन, और जो लोग गुमराही में पड़ते हैं ना, जो गुमराही में गिर जाते हैं और गुमराहियों के अंधेरे में गिर जाते हैं, वो नहीं होते मगर कौन लोग, फासिक, यानी जो लोग अल्लाह ताला की मिसालों की तरफ ज़रा सी कम आएगी, कम उसको कम समझ के और उसको हल्का समझ के जो है उसके साथ ट्रीट करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा है कि वो फासिकीन में से। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अल्लाह ताला की हर बात पर उसी तरह तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में अहमियत के साथ बयान किया। ऐ अल्लाह तेरे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह कुरान के मुतालिक को हमारे लिए आसान बना। ऐ अल्लाह कुरान के अंदर जो मुहावरे, जो मिसालें और जो तमासील दी गई हैं, ऐ अल्लाह उनकी हिकमतों को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान का मुताला, कुरान की अंदर तदब्बुर और कुरान के अंदर तफक्कुर करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे जो आबा व अजदाद दुनिया से गुजर चुके हैं, हमारे जो बुजुर्गान दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ शादी के लिए, जॉब्स के लिए परेशान हैं, अल्लाह उन मुश्किलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैर से अदा फरमा। ऐ अल्लाह जो माली मुश्किलात का शिकार है उनकी माली मुश्किलात को दूर फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मुसलमान मज़लूम हैं और जुल्म का शिकार हैं, अल्लाह उस जुल्म से उनको निजात अता फरमा। हमारे इमाम की हिफाज़त फरमा, हमें उनकी नासुर अवाम में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। व अला आलिहिल अत्यबीनल अशरीनल मुंतज़रीन सिय्यमा अलीय्यन अमीरुल मुमिनीन व सिद्दीक़तित ताहिरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन वल-हसन वल-हुसैन सय्यद जवाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफिल क़ाइमिल महदी वज़लिका अला इबादिक व उमनाइका फी बिलादिक। सुनने वालों को तक़वा इलाही की वसीयत और तक़वा इलाही की नसीहत करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तक़वा के हुसूल के लिए जो भी चीज़ें करामत हैं उन चीज़ों को अपनाने की हम सबको तौफ़ीक़ हो। हमारी गुफ्तगू अल्लाह ताला
کے طریقۂ تعلیم سے متعلق چل رہا تھا، اور اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی موت کے بارے میں، موت سے پہلے کے مناظر کے بارے میں، موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 1/3 اگر آپ قرآن مجید کے مضامین کا جائزہ لیں تو قرآن مجید کے 1/3 مضامین جو ہیں وہ قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد اور قیامت میں ہونے والے احوال کے بارے میں ہے، اور یہ حصہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں روایات میں اور علماء کی تعلیمات میں اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو وہ لوگوں کو کسی چیز سے اویئر کرنے کے لیے کوئی بات یا قصہ بیان کرتے تھے، تو اس میں اس چیز کا ذکر آپ کو لازمی ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ نبی بھی جب کسی کو کسی چیز سے روکتے تھے اور روکنے کے بعد اس کو بتاتے تھے کہ اس کا فائدہ یا اس کا نقصان کیا ہے، تو یہی بتاتے تھے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ یعنی قیامت کا ذکر آپ کو چاہے وہ تعلیمات ائمہ ہوں، چاہے وہ تعلیمات انبیاء ہوں، چاہے وہ تعلیمات قرآن ہوں، سب میں آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا۔ اسی لیے بعض دفعہ جب اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہر وقت یہ ڈرانے والی اور خوشخبری کے علاوہ یہ ڈرانے والی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی قرآن والی کلاس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ میں تو اب مشہور ہو گیا، ایک جیسے ہمارے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو ہے وہ مشہور تھے کہ قبر والے مولانا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ قبر والے مولانا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ قبر کا ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبر کا ذکر کرنا یا قبر کا ذکر نہ کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو بشیر و نذیر دونوں بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا۔ لیکن قرآن مجید میں اکثر جو باتیں اور قصے اور جو واقعات اور جو جسے کہتے ہیں نتائج بیان کیے گئے، اس میں جو ہے وہ انذار کی، خوشخبری کی نسبت انذار زیادہ ہے، یعنی آگاہی اور ڈرانا زیادہ ہے۔ تو بعض دفعہ میں خود، یعنی مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ تو اب تک 3 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اب تک ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں 10% جو ہے کوئی اچھی اور خوشی کی اور جنت کی امید والی بات ہوتی ہے، باقی جو ساری قیامت کی اور ڈر والی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس وقت مجھے بڑا گلٹی فیل ہوا، میں نے کہا شاید میں کچھ زیادہ کر گیا، پھر میں نے سوچا کہ میں جو باتیں پڑھا رہا ہوں یا جو میں چیزیں پڑھا رہا ہوں وہ میں سیدھی قرآن کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کر کے بیان کروں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا اور ابھی ہم شروع میں ہی ابتدا میں ساری کی ساری جس میں اکثر جو بحثیں ہیں وہ قیامت کے بارے میں ہیں، تو وہ اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے معذرت کی کہ یہ معذرت تھی، میرا اپنا میٹر نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں گفتگو زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء حضرات جو ہے نا، وہ علماء تو میں ان کی زبان سے تو انہوں نے کچھ اور لفظ کہا تھا، میں علماء احتراماً کہہ رہا ہوں، احتراماً کہنا بھی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ علماء یا ذاکرین جو ہے نا وہ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں بہت سارے امیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، انفاق کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب یہ بوڑھے بوڑھے لوگوں، غریب لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں موت کی، قبر کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے آئیڈیاز اور اس طرح کی نظریات ہیں، اور پھر وہ ان کو تشہیر بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ علماء پہ جملے بھی کستے ہیں کہ یہ دیکھو آج مولانا صاحب جو ہیں وہ آج بہت زیادہ انفاق کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ان کو صدقہ یا خیرات یا کچھ ان کو ملنے کی امید ہے، یا کہیں پہ غریبوں میں چلے گئے تو ان کو امید نہیں ہے اس بات کی کہ یہاں سے ان کو کچھ ملے گا، تو اب یہ قبر کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ان سے تعویذ لکھوانے یا آخرت کو صحیح کرنے کی دعائیں لینے کے لیے یا کچھ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار انبیاء علیہ السلام نے یا ائمہ علیہ السلام نے اختیار کیا، وہی طریقہ کار علماء یا مبلغین یا جو بیان کرنے والے، حق کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں۔ تو ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھا مبلغ، ایک اچھا خطیب، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے لوگوں کو کیا امید ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو لوگوں کو کیا پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء ایسے ہمارے معاشرے میں گزرے ہیں کہ جن کی ریٹنگ بالکل بھی نہیں ہے، بہت بیچارے غربت کی زندگی گزار کے اور بالکل ایک کونے میں زندگی گزار کے جو چلے گئے، یعنی بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان کا علمی کام دیکھیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو مارکت الاعلیٰ کتابیں، یعنی ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں انہوں نے جسے کہتے ہیں بہت زیادہ محنت، تفکر، تدبر سے کام کیا، لیکن کیوں؟ لوگوں کو کیونکہ باتیں پسند نہیں آئیں تو اپنے زمانے کے اندر وہ ہمیشہ کیا رہے کہ مظلوم ہی رہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ آج بھی ہماری قوم جو ہے وہ تھوڑی سی مردہ پرست قوم ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی یہ قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جو ہے اس کی یادگار بنانے کے لیے اس کے کانفرنس اور اس کی جو ہے سیمینار رکھے جاتے ہیں اس کے نام کے اوپر۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، علمی کام میں خصوصاً وہ بیچارہ زندگی بھر اپنے ایک بک کی رائلٹی بھی نہیں لے پاتا، لیکن بعد میں وہی بک جو ہے وہ بیسٹ سیلر کے عنوان سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فری لوگ اپنے مرحومین کے طرف سے جیسے کہتے ہیں اِیصال ثواب کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔
बेचारी जिंदगी में उसको एक पैसा नहीं मिला उसका, लेकिन बाद में लोग खरीद के अपनी तरह से छपा के उसको छापते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि उलमा का काम ये है कि वो ये देखें, या मुबल्लिगीन जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, वो ये देखें कि बात को समझाना कैसे। मैं शुरू में इस बात को जिक्र करता, लेकिन वो मेरे ज़हन से निकल गई, मैं उस बात को एक छोटा सा इशारा करके आगे बढ़ जाऊँ कि देखिए, जब बात को पहुंचा रहे होते हैं तो कुछ मकासद होते हैं इंसान के। एक मकसद ये होता है, आप अपने अतराफ में जो मौजूद, आप तकरीबन माशाल्लाह 40, 50, 30 सालों से आप मुख्तलिफ महफिल का हिस्सा रहे हैं, आपने मुख्तलिफ उलमा को सुना है, आपने मुख्तलिफ ज़ाकिरीन को सुना है, आपने मुख्तलिफ सेमिनार में शिरकत की, आपने मुख्तलिफ स्पीचेस सुनी है, तो आपको अंदाज़ा होगा, मैं जो बात करूँगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप फ़ौरन कैटेगराइज करना शुरू कर देंगे अपने जहन के अंदर। वो क्या कि बाद दफ़ा बयान करने वाला एक खास मकसद लेके आता है। उसका मकसद क्या होता है कि मुझे सामने वालों को प्लेस करना है, प्लीज, यानी उसको खुश करना है, और उसके हदफ ये होता है कि अगर मेरी महफिल के अंदर 10 या 15 या 20 नारे लग गए, या 10 या 15 दफा किसी ने वाह वाह कर दिया, बस मेरे मकसद हासिल हो गया। यानी वो जो कहते हैं ना, वाह, लोगों के जहन से निकलते हैं ना, क्या आह जबरदस्त, ये जुमला उनको निकलवाना होगा। जहां उसने देख लिया कि मेरा हदफ पूरा हो गया, तो बस वो वहां से जो है उसके बाद जो है वो बात को इधर से उधर घुमाना शुरू करता है, उसी जुमले को बार बार 3-3, 4-4, 5 दफा रिपीट करता है। या बाद दफा ऐसा होता है कि बाद लोगों का मकसद होता है सिर्फ रुलाना, जहाँ पे उन्होंने आवाज सुनी बस वो कहते हैं मकसद पूरा हो गया जी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए और लोग रोना शुरू हो गए, बस मेरा मकसद पूरा हो गया। बाद लोग कहते हैं कि एक बस नारा तकबीर लग जाए, एक नारा हैदी लग जाए, मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन जो तालीम देना होता है ना, एजुकेशन जो होती है, जो इल्म होता है, उसमें कभी इन चीज़ों को देखा नहीं आता। इल्म अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक ऐसी नेमत है कि उसी को देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को भेजा। यानी तमाम अंबिया किस्सा सुनाने नहीं आए, तमाम अंबिया वो बातें बयान करने आए जो अल्लाह ने बयान की। अगर वो किस्सा अल्लाह ने सुनाया तो वो किस्सा अल्लाह के नबी सुनाएंगे, अगर वो किस्सा रसूल ने सुनाया तो वो किस्सा आइमा अलैहिस्सलाम सुनाएंगे, अगर वो किस्सा अल्लाह ताला, अगर वो तमसील अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए तो तमासील से मदद अल्लाह ताला के रसूल या अंबिया, मासूमीन या उलमा लेंगे। तो तरीक़ेकार क्या होता है कि ऐसी बातें बयान करना कि जिसकी वजह से इंसान के इल्म में इजाफा हो। हम दावेदार हैं, खुसूसन हम अहले बैत के चाहने वाले दावेदार हैं किस बात की कि हम उन हस्तियों के मानने वाले हैं, उन शख्सियात के मानने वाले हैं कि जिनके जद को अल्लाह ताला के रसूल ने क्या कहा था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, अली उसका दरवाज़ा है। बहुत सारे मज़ाहिब जो मुसलमानों से पहले, बहुत सारे अदियान मुसलमानों से पहले गुजर चुके हैं, चाहे वो आप क्रिश्चियनिटी के अंदर देख लें, चाहे वो हिंदुइज्म के अंदर देख लें, चाहे मुख्तलिफ अदियान के अंदर देखें, उसमें होता क्या है कि इनहिराफ की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि लोग एजुकेशन छोड़ के, यानी जो उनकी हस्तियाँ बड़ी बड़ी आती हैं उनको तालीम देने के लिए, उस तालीम को छोड़ के उन हस्तियों की जिसे कहते हैं कि तारीफों में लग जाते हैं। वो तारीफें उस वक्त काम की होती हैं कि जब उनके इल्म से भी इस्तेफादा किया जाए। बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल तारीफें या फजाइल वो एसेसरीज हैं जो किसी मेन चीज़ के साथ लगती हैं। एसेसरीज बहुत महंगी होती है, बड़ी कीमती होती हैं, आप देखें तो उसके बगैर बाद दफ़ा आपकी असली डिवाइस के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी ले ली, नाम नहीं लूंगा वरना उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, या आप लोगों में से कहीं के बाद है, ठीक है। अब एसेसरीज है, इतने डॉलर दे रहे हैं तो इस चीज़ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, खौफ में गाड़ी चलाएं आप, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये सब्सक्रिप्शन लेने तो इससे ये फायदा हो जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन लेने तो आप ये हो जाएगा, ये मोबाइल है इसके साथ ये आप सब्सक्रिप्शन लेने तो आपको ये मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन खरीद लेने तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन उस वक्त फायदा देती है जब आपका असली डिवाइस हो और असली डिवाइस को आप समझते हो, असली चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मैं अक्सर इस बात को जिक्र करता हूँ कि हम फजाइल के अंदर इतना दूर तक चले गए कि फजाइल हमारे हाथ में लगे, इल्म बिल्कुल निकल गया। फजाइल उस वक्त काम के होते हैं जब हम इल्म से भी इस्तेफादा करें। फजाइल इल्म को खूबसूरत करने के लिए आते हैं, इल्म की वजह से वो फजाइल होते हैं। इल्म अगर हमारे अंदर ना हो और खाली हम फजाइल को पकड़ के बैठ जाएं तो उसकी मिसाल मैं अक्सर ये दिया करता हूँ कि आप पूरी दुनिया में घूमें, आपने घर बनाना हो, पूरी दुनिया से आप बेहतरीन मास्टर पीसेस जमा करें घर की डेकोरेशन के लिए, और वो सारे मास्टर पीसेस ला के जो है आप एक घर के अंदर जो है जगह ज़मीन पे लाके रख दें, रॉ मटेरियल जमा कर दें और उस रॉ मटेरियल को आप अपनी पसंद से मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन के ऊपर सजाना शुरू कर दें। अभी वहाँ पे आपने घर नहीं बनाया, अभी आपने पर्दे जो आप स्पेन से बड़े दबीज रेशम के पर्दे लेके आए थे वो लगा दिए, आप बड़े क्रिस्टल के बेहतरीन पीस जो है वो जर्मनी से या मुख्तलिफ जगह से लेके आए थे वो आपने मुख्तलिफ जगह मेज़ों पे सजा दिए, और उसके बाद आप एक बड़ा खूबसूरत शानदार सा सोफा जो है वो यहाँ से खरीद के लेके गए और उस पर आके बैठ गए। अब जो वहाँ से गुजर रहा है वो आपकी तरफ देखता है और फिर हंसता है और गुजर जाता है। तो लोग जब गुजरते हैं हंसते हुए देखते हैं तो उठ के जाते हैं साहब कि भाई मैंने लाखों डॉलर खर्च कर दिया इसके ऊपर, इतना माल मैंने पूरी दुनिया से जमा किया, बेहतरीन मास्टर पीसेस जमा किए और मैंने यहाँ पे सजाया और आप मुझे हंसते हुए देख के जा रहे हैं। तो कहते हैं हजरत
یہ ساری چیزیں آپ نے گھر میں لگانی، آپ نے گھر تو بنایا نہیں، آپ نے بنیادیں تو ڈالی نہیں، آپ خالی زمین پہ یہ ساری چیزیں سجا کے بیٹھ گئے، تو ابھی ایک بارش ہوگی، ابھی ایک ہوا آئے گی، یہ ساری چیزیں آپ کی اڑا کے لے جائے گی، ساری چیزوں کو برباد کر دے گی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ بنیادیں ڈالیں، بنیادیں ڈالنے کے بعد اس پہ تعمیر کریں، تعمیر کرنے کے بعد اس کو خوبصورت کر کے یعنی اس کے پلستر کریں، اور پھر اس کے بعد جب اس پہ دروازے لگا دیں، چوروں سے محفوظ کر دیں، تب آپ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ آرائش کے لیے لے کے آئے تھے وہ سجائیں. انسان کا دین، انسان کی زندگی بالکل اسی پیٹرن پہ چلتی ہے. اگر وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی چیز لے کے آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے علم سے استفادہ ضروری ہے. ہم نے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے فضائل، اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ان کے فضائل بیان کیے ان کو تو مانا، لیکن جن وجوہات کی بنا پہ وہ فضائل ان کو ملے تھے یا جو باتیں انہوں نے کی تھی ان کو ہم نے نہیں مانا، یا ہم نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. ہم نے علم علی کی طرف بالکل توجہ نہیں دی. ہمارے یہاں سے 80 یا 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے منسوب جو خطبات ہیں، نہج البلاغہ ہے یا مختلف خطبات ہیں، ان کو ابھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا تک، یا اگر پڑھا تو ثواب کے لیے عربی پڑھ لی، اس کی فارسی یا اردو یا انگلش پڑھی نہیں اب تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادیں اور بیس علم ہے، ایجوکیشن ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، یہ جو تم نے تعلیم، یہ جو تم نے علم اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی صورت میں، اپنے نبی کی سیرت اور احادیث کی صورت میں، اپنے ائمہ کی سیرت اور ان کی احادیث کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اے اللہ اس علم کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا علم کی نورانیت سے ہمارے ذہنوں کو منور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا کے ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے. اے اللہ ہماری جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہم سے دور فرما. اے اللہ اپنی کرامت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں وہ ظلم سے کو نجات عطا فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.